السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات جس میں کہ میئر کا انتخاب بھی ہونا تھا وہ 24 جولائی کو ہونے تھے، مگر عین الیکشن سے 2 دن پہلے الیکشن کمیشن آف سندھ نے یہ اعلان کیا کہ الیکشن جو ہے وہ 1 مہینہ ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اب وہ 21 اگست کو الیکشن ہوں گے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ آگے جو ہے وہ 1 تک بارشیں بتائی گئی ہیں، تو لہٰذا بارشوں کی وجہ سے الیکشن جو ہے وہ مؤخر کر دیے گئے ہیں، جس کے خلاف امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے دھرنے کا اعلان بھی کیا تھا، اور انہوں نے دھرنا دیا بھی تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اگر بارشیں ہونی بھی ہیں تو وہ 1 ہفتہ 2 ہفتے الیکشن کو مؤخر کیا جائے، مگر 1 مہینہ الیکشن کو مؤخر کر دینا اس کا تو کوئی جواز نہیں بنتا۔ ان کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، مگر الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم نے الیکشن کو جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے کہنے پر جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے۔ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ آگے بارشیں آ رہی ہیں، اس لہٰذا آپ اس الیکشن کو مؤخر کر دیں، مگر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کی بالکل تردید کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی بات الیکشن کمیشن سے نہیں کہی، بلکہ ہم تو فی الفور الیکشن چاہتے تھے، ہم تو 24 جولائی کو الیکشن ہونا چاہتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ باقی تمام پارٹیاں MQM، پیپل پارٹی، نون لیگ اور اس کے علاوہ PTI، یہ تمام جماعتیں مل کر الیکشن کمیشن کے پاس گئی ہیں، اور انہی کے کہنے پر الیکشن کمیشن نے انتخابات کو ملتوی کیا ہے۔ اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ان دنوں بہت زیادہ لوگوں میں مقبول ہو چکے تھے، اور کراچی میں سب سے زیادہ کمپین، سب سے زیادہ اس کے لیے کام حافظ نعیم الرحمان صاحب کر رہے تھے، تو وہ تو بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو الیکشن ملتوی کرنے کا کہا ہو۔ تو حضرات گرامی، اس الیکشن میں میئر کے امیدوار کے طور پر بہت سی پارٹیوں کے امیدوار ہیں، جیسا کہ PTI کا امیدوار بھی ہے، پیپل پارٹی کا امیدوار بھی ہے، MQM کا امیدوار بھی ہے، اور اسی طرح جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی ہیں۔ تو اگر ہم پچھلے ادوار کا جائزہ لیں تو پچھلے تمام ادوار میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جس نے کام کیا ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر نعمت اللہ خان صاحب نے کیا ہے، جو ایک دفعہ کراچی کے میئر بنے تھے۔ نعمت اللہ خان صاحب 2001 میں کراچی کے میئر بنے تھے، اور 2005 تک انہوں نے کراچی میں بطور میئر، بطور ناظم کے طور پر کام کیا تھا، اور ان 4 سالوں میں انہوں نے کراچی کا جو ہے وہ نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے کراچی میں اپنی استطاعت سے بڑھ کر کام کیے تھے۔ ان کے بے انتہا کام ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے 362 بسیں کراچی میں چلائی تھی، جن کو گرین لائن بسیں کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کراچی میں بہت سے پارک بنوائے، جن میں لیڈیز پارک بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ بچوں کے کھیلنے کے پارک بھی شامل تھے۔ نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی میں اپنے دور میں 500 بڑی سڑکیں بنائیں، اور اس کے علاوہ گلی محلوں میں چھوٹی چھوٹی سڑکوں کا جال بچھوایا۔ تقریباً کراچی میں 80% جو چھوٹی سڑکیں بنی ہیں وہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ہی بنی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کراچی میں جو ہے وہ ایسے سکول قائم کیے کہ جن میں طلباء کو کمپیوٹر کورس کروائے جاتے تھے، اور صرف 500 سالانہ فیس کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ کمپیوٹر کورس کروایا جاتا تھا، اور کمپیوٹر کا ماہر بنایا جاتا تھا۔ آج ان کے سکولوں سے کیے ہوئے بہت سے طلباء کمپیوٹر کے ماہر بن چکے ہیں، اور لاکھوں کما رہے ہیں آن لائن۔ نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی میں پانی مافیا پر کنٹرول کیا۔ پانی مافیا کے جس نے کراچی کے پانی پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو بھاری قیمت پر امیر لوگوں کو بیچتا ہے، اور جو کراچی کی عام عوام ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا، انہوں نے اس پانی کو اپنے قبضے میں لے کر لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ کراچی میں انہوں نے جو ہے وہ جو آپ کو بے پناہ گند نظر آتا ہے، نالے کھلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں یہ سارا گند صاف کروایا، اور جو نالے ٹوٹے پھوٹے تھے ان سب کو بنوایا، اور ان کو اوپر سے بند کروایا۔ مگر بدقسمتی سے 4 سال کے بعد نعمت اللہ خان صاحب جو ہے وہ اپنے عہدے سے ہٹ گئے،
اور پھر دوسرا میئر آ گیا اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگرچہ ان کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب آئے، انہوں نے بھی اپنے دور میں کام کیے، مگر ان کے کام صرف وہی ہیں جو کہ نعمت اللہ خان صاحب نے منصوبے شروع کیے ہوئے تھے، انہوں نے انہی منصوبوں کو تکمیل تک پہنچایا، اپنی طرف سے انہوں نے کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں کیا۔ اور پھر ان کے بعد تو آپ کو جیسے معلوم ہے MQM پیپل پارٹی، ان کا راج قائم ہو گیا، کراچی میں دہشت گردی ہوئی، فل دہشت گردی ہوئی، کراچی کو ہر طرف سے توڑا اور پھوڑا گیا، کراچی میں لوگوں کو جو ہے وہ بے دردی سے شہید کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا۔ یہ سب کچھ MQM اور پیپل پارٹی کے دور میں ہوتا رہا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو جس دور میں کام ہوا ہے وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی نعمت اللہ خان صاحب کا دور ہے۔ اس کے علاوہ بے شک MQM کا دور آیا ہے، پیپل پارٹی کا دور آیا ہے، PTI کا دور بھی آیا ہے، مگر انہوں نے کراچی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، صرف اور صرف کراچی کو کھایا ہے۔ اور آج کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ہر طرف کراچی میں گند ہی گند نظر آتا ہے، سبزہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ہر جگہ نالے کھلے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، جب بارش آتی ہے تو نالے اور سڑکوں کا پانی جو ہے وہ برابر ہو جاتا ہے، جب لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ نالا کس طرف ہے اور سڑک کس طرف، تو وہ جب وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو نالے میں گر جاتے ہیں۔ کتنے ہی معصوم جانیں، کتنے ہی بچے اس نالے میں گر کر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ کتنے ہی اور لوگ اس نالے میں گر کر انہوں نے اپنی جان دی ہے، مگر سندھ گورنمنٹ کو ان کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے پاس 21 ارب روپے کا بجٹ ہوتا ہے کراچی کے لیے، مگر وہ اس کو کراچی پر خرچ نہیں کرتے بلکہ اسے اپنے ذاتی اخراجات پر لگاتے ہیں۔ اب دوبارہ کراچی میں میئر کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو کراچی کی عوام کے پاس یہ موقع ہے اپنی تقدیر بدلنے کا، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر حافظ نعیم الرحمان صاحب وہاں پہ ابھرے ہیں، اور انہوں نے طاقت میں نہ ہونے کے باوجود اتنا کام کیا ہے جتنا کہ سندھ گورنمنٹ، MQM اور PP نے اقتدار میں ہونے کے باوجود بھی بجٹ کے ہوتے ہوئے بھی کام نہیں کیا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب جس طرح کراچی میں ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ملک ریاض کے خلاف دھرنا دیا تھا اور پھر ملک ریاض ان کے دفتر میں خود چل کر آیا تھا، اور اب وہ ملک ریاض کے کھاتے سے لوگوں کو اربوں روپے رقم جو ہے وہ دلوا چکے ہیں جو ملک ریاض نے لوگوں کی کھائی تھی۔ اس کے علاوہ کہ الیکٹرک کے خلاف وہ آئے دن دھرنا دیتے ہیں کہ الیکٹرک جو کہ لوگوں کے بلوں پر ناجائز ٹیکس لگا دیتی ہے، لوگوں کے بلوں پر ناجائز قیمتیں وہ جو ہے ان سے وصول کرتی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کے خلاف کئی دفعہ دھرنا دیا ہے اور اپنے مطالبات منوائے ہیں، صرف اور صرف غریب عوام کے لیے۔ حافظ نعیم الرحمان بے انتہا کام کرنے والی محنتی شخصیت ہے، وہ اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود بھی دن رات آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں، دن رات وہ جو ہے وہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، عوام کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، عوام کے حقوق کے لیے ہر وقت دھرنا دیتے ہیں۔ تو سوچیں اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو وہ کیا اور کیا نہیں کریں گے، وہ کراچی کو کہاں سے لے کر کہاں پہنچا سکتے ہیں۔ صرف ان کو تھوڑی سی طاقت دینے کی ضرورت ہے، اگر تھوڑا اقتدار میں آ گئے، تھوڑی سی طاقت ان کو مل گئی تو انشاءاللہ وہ ان ظالموں کو جو ہے وہ پکڑیں گے اور ان سے جو ہے وہ کراچی کا حق وصول کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے نعمت اللہ خان صاحب کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے دور میں کام کیا تھا، تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں میں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اسی طرح کراچی میں کام کروں گا اور کراچی کو دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بناؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے سکول کھولیں گے کہ جس میں طلباء کو جو ہے وہ IT کی تعلیم دی جائے گی، طلباء کو آن لائن ورک سکھایا جائے گا، جیسا کہ فری لانسنگ، ای کامرس اور اس طرح کے دوسرے کام، تاکہ طلباء جو ہے وہ جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی روزگار مل سکے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اس کورس کو کرنے کے بعد ہر اسٹوڈنٹ گھر بیٹھے آن لائن کم از کم 40 سے 50 ہزار تک کما سکے گا، اور اگر وہ اور محنت کرتا ہے، اس کا ایکسپیرینس اور بڑھتا ہے تو وہ پھر لاکھوں میں بھی کما سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا مقصد یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی میں سارے گند کو صاف کریں گے۔ کراچی میں جو ہر جگہ آپ کو نالے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ موت کے کنویں بنے ہوئے ہیں، جن میں ہر سال ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جانیں ضائع ہوتی ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ ہم ان نالوں کو نئے سرے سے تعمیر کریں گے، ان کو اوپر سے بند کروائیں گے۔ اور کراچی کی سڑکیں بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جب بارش آتی ہے تو ان میں بہت سا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان سڑکوں کو صحیح طریقے سے تعمیر نہیں کیا جاتا، ان کا جو بجٹ ہوتا ہے ان کا اکثر حصہ جو ہے وہ کرپشن کی صورت میں کھا لیا جاتا ہے اور کچھ حصہ سڑک پر لگایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سڑکوں بنانے کا تجربہ بھی ہے، اس لیے ہم ٹھیک طریقے سے دوبارہ سڑکوں کو بنائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ کراچی جو کہ اتنا بڑا شہر ہے، جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو کوئی موٹر وے نہیں لگتی۔ تو ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ سکھر سے کراچی تک ایک موٹر وے بنائیں گے جو کہ ایک زبردست موٹر وے ہوگی۔ کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے۔ ٹینکر مافیا جو کہ پانی کے کم از کم 3/4 حصے کو کراچی میں دیتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اسے فروخت کر دیتا ہے، اور جو 1/3 حصہ بچتا ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں دیا جاتا۔ تو ان کا منشور ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس ٹینکر مافیا کو بھی کنٹرول کریں گے، اور جو کراچی کا حق ہے ان کو جو ان کا پانی ملنا چاہیے ہم ان کو ان کا پورا پانی بھی دیں گے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں ہر دفعہ مردم شماری ٹھیک طریقے سے نہیں کی جاتی۔ کراچی کی ٹوٹل آبادی کم از کم 3 کروڑ بنتی ہے، مگر جب بھی مردم شماری ہوتی ہے تو اس میں 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ بتائی جاتی ہے، باقی ساری آبادی کو کھا لیا جاتا ہے تاکہ کم بجٹ ان کو ملے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم کراچی میں ٹھیک طریقے سے مردم شماری کرائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ کراچی کی آبادی کم از کم 3 کروڑ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کے پاس یہ نادر موقع ہے کہ وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ساتھ دے، جو کہ ایک نیک صالح اور دیانتدار آدمی ہے، اور ان کے اندر عوام کا احساس بھی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کراچی میں ہی رہتے ہیں، کراچی میں عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا گھر کوئی بڑا بنگلہ نہیں ہے، بلکہ عام شہریوں جیسا چھوٹا سا گھر ہے، اور وہ ہر وقت کراچی کی سڑکوں پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ ہر وقت کراچی کے مسائل کو اجاگر کرنا، عوام کو، سندھ حکومت کو اور وفاقی حکومت کو بتانا ان کا مقصد رہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کے پاس اس وقت سب سے بہتر آپشن کراچی کے میئر کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب ہے۔ تو میں کراچی کی عوام سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس مرتبہ وہ ترازو پر مہر لگا کر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ دیں، تاکہ کراچی کی تقدیر بدلے اور کراچی دوبارہ سے خوشحال اور روشنیوں کا شہر بن سکے۔ والسلام۔